نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتا دیا۔ یہ وظیفہ حدیث مبارکہ میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر قبولیت کی مہر لگا دی جائے گی۔ تو بڑا ہی مجرب، بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ ایک تو اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اس دن جو کام کرے گا وہ کام ہو جائے گا، جو دعا مانگے گا وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ اب بتاؤ، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، مال بھی ضائع، ایمان بھی ضائع، وقت بھی ضائع، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، صحیح گمان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ گمان یہ ہوگا کہ اللہ میرا کام بنا دے گا، تو یقیناً اللہ پاک اس کا کام بنا دے گا، شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ پاک راضی ہو، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کریں، پھر اللہ سے مانگیں تو ہر حاجت ہماری پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک چند منٹوں کے اندر اس کا مقصد اللہ پاک پورا کر دے گا، کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کر دے گا۔ تو یہ وظیفہ ہے، یہ جو نا زیادہ مختصر نہیں ہے، لیکن اگر آپ یاد نہیں کر سکتے اب آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اور پورا دن میں ایک مرتبہ نیند سے اٹھتے ہی اب اس کو پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور یا اس کا اسکرین شاٹ لے کے موبائل میں رکھیں، یا کوئی دفتر ہو، کوئی رجسٹر ہو، جو ہے نا آپ اس پر جو ہے نا لکھ کے رکھیں، اٹھتے ہی جو ہے نا آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر وہ دن آپ جو کام کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، وہ دعائیں قبول ہو جائیں گے، اور وہ جو آپ کی حاجت ہے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ رشتہ کے لیے پڑھیں، اور جو نا نوکری کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، اور اسی طرح رزق کے لیے پڑھیں، رزق کی تنگی کے لیے پڑھیں کہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے، رزق کی کشادگی کے لیے آپ اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی دشمن ہے اس کے لیے پڑھیں، کوئی بیماری ہے، کوئی سحر ہے، کسی نے جادو کیا ہے، تو کوئی دشمن کا مسئلہ ہے، کوئی کورٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی جو نا اللہ مدد فرمائیں گے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ حضرت مولانا احمد لار صاحب نے بھرے مجمع میں جو ہے یہی فرمایا تھا۔ وہ مولانا جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں قرآن حدیث سے، بہت ہی مجرب ہیں، بہت ہی آزمودہ ہیں، تو جو نا وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بیماری کہاں چلی گئی، اور اس کی کتنی بڑی حاجت تھی، وہ حاجت کیسی اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو یہ ایسے جو نا یہ وظائف ہیں، اس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اس کو ہر صبح پڑھیں، کیونکہ انسان ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی حاجت جو نا انسان کو پیش آ جاتی ہے، کوئی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی مسئلے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کے وہ مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ اور ظاہری بات ہے، انسان ہے روزانہ دعا بھی مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دے گا۔
تو کتنا آسان ہے، کتنا مجرب، ایک بہت بڑا خزانہ ہمیں مل گیا۔ تو زبانی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، زبانی یاد ہو تو جو نا بہت بہتر ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو نا اس میں ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے۔ اصل تو ایمان کا صبح صبح ایمان کا تازہ ہونا، ساری دعاؤں کو قبول ہونا، ساری حاجتوں کا پورا ہونا، اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین، اس کا ایمان، دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے جو معنی ہیں، مطلب ہیں، مفہوم ہیں، وہ ذہن میں ہو تو نور علی نور ہے، اس کے معنی بھی جاننے کی بھی کوشش کریں۔ معنی یاد نہیں ہے اور بہت ہی آسان ہے، اب سنتے ہی ہے جنہاں کے معنی کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ وظیفہ جو نا آسان ہے۔ دیکھیں مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئے، یہ دو ہیں، دونوں کو جمع کر کے میں آپ کو جو نا وہ بتا رہا ہوں، اور مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایتوں میں ہیں۔ تو آپ جو نا یہاں سے شروع کریں، اور اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا جو نا معنی پہ غور کریں، اسے سن کے جو نا ایمان کتنا تازہ ہوگا۔ اور آگے اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ توبہ بھی آ گئی۔ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، لانت الہی لا الہ الا انت۔ اب تھوڑا سا جو نا معنی پہ غور کریں گے، ایمان بھی بڑا تازہ ہوگا، ایمان کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ تو یہ وظیفہ ہے۔ اب اس کو جناب لکھ کے رکھیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اور صبح اٹھتے ہی ایک مرتبہ اس کو جو نا آپ دیکھ کے پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں اس کی تاثیر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ ایک جو نا خزانہ مل گیا، تمام وظیفوں کا نچوڑ اور جو نا تمام وظیفوں کا سرتاج آپ کو مل گیا۔ اب صرف اس کو اپنے پاس نہ رکھیں، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔